گناہوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کل تک دروازوں پر دستک دے رہے تھے اور اب گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں کے اندر گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ ہر شریف باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا، آنے والے کل میں میرے بچے ایمان والے رہیں گے یا ایمان سے دور ہو جائیں گے، آنے والے دور میں میرے بچے نیک رہیں گے یا نیکی سے دور ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایسے بچے جن بچوں کے بارے میں ماں باپ کبھی بڑے فخر کے ساتھ ساتھیوں کی محفل میں کہا کرتے تھے کہ میرا بچہ تو بڑا نیک ہے، میرا بچہ تو بڑا پرہیزگار ہے، میرا بچہ تو بڑا متقی ہے، میرا بچہ تو بڑا با اخلاق ہے، میرا بچہ تو بڑا با کردار ہے۔ ماں کہتی تھی کہ میری بیٹی تو بڑی پردے کی پابند ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں تعریف کے حوالے سے دیکھی گئی تو تعریف کے پیچھے پھر یہ نظر آیا کہ جس بچی کی تعریف اور جس بچی کے کردار کے حوالے سے گھر کے لوگ بہت ناز کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی، وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ان حالات کے اندر ایسے نوجوان جن کی بڑی تعریف ہوتی تھی، غلط صحبت کی وجہ سے کوئی نوجوان جو ہے اللہ اکبر نشے کے دلدل میں نظر آیا، کوئی شراب کے دلدل میں نظر آیا، کوئی زنا کے اڈے پہ نظر آیا۔ غرض کے انسان جو ہے گناہ کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے گویا کہ اس کے دلدل کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن انسان کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو رہا ہے، ہر آنے والا دن نوجوان نسلوں کو گناہوں کے حوالے سے تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں جب بھی آندھی آتی ہے، جب بھی طوفان آتا ہے، جب بھی ہوائیں تیز چلتی ہے تو ہوتا کیا ہے، کسی نہ کسی ہلکی چیز کو کسی بھاری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جو ہلکی چیز کسی بھاری چیز کے سہارے اپنے آپ کو سنبھال دیتی ہے تو طوفان پھر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آندھی اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایک پتے ہی کو لے لیجئے، ایک پتا ہے اور وہ پتا سوکھ چکا ہے، وہ پتا درخت سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن جب ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے، آندھی تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو کاغذ ہو یا پتا ہو یا کوئی ہلکی چیز ہو، ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے، ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، غرض کے اللہ اکبر، پتے ہی کا حال دیکھ لیں کہ پتے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پتا کسی بھاری بھرکم لوہے کے نیچے یا کسی درخت کے نیچے اپنے آپ کو دبا لے تو پھر آپ دیکھیں وہ پتا کسی بھاری چیز کے نیچے دبنے کی وجہ سے، کسی بھاری بھرکم چیز کے نیچے آنے کی وجہ سے اب اللہ اکبر وہ پتا جو تھوڑی دیر پہلے اللہ اللہ کسی ہوا کے دوش پر کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، غرض کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کسی بھاری بھرکم پتھر یا لوہے کو اپنا جو ہے وہ مسکن بنا لیا اور اس کے پیچھے رک گیا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے، پھر کتنا ہی بڑا طوفان آ جائے، کتنی بڑی آندھی آ جائے، لیکن پھر اس پتے کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا اندازہ تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اکبر غیب پر مطلع فرمایا تھا، جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا، جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا، جتنا دیا دینے والا خدا جانتا ہے اور جتنا لیا لینے والے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ پتے کو ہوا جب ادھر ادھر لے کر جاتی ہے تو پتے کو تلاش ہوتی ہے کسی نہ کسی بھاری چیز کی، بلا تمثیل گناہوں کا طوفان، فتنوں کا سیلاب، جرائم کا
طوفان، جب انسان کو اس کے در سے اس کے در، اس کے در سے اس کے در اور در بدر لے کر کے بھٹک رہا ہے، ایسے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی بھاری چیز کی ضرورت ہوگی، کوئی نہ کوئی مضبوط چیز کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، طوفان کے اندر جب کوئی بھاری چیزیں تھام لی جاتی ہے تو ان اللہ وہ پتا اور وہ کچرا بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بدعقیدگی، فتنے اور گناہوں کے اس طوفان کے لیے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم میں بھی دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ طوفان میں بھاری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی ایک نہیں بلکہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور فرمایا جب تک کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہی کے دلدل میں پھنس نہیں سکتے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، ان دونوں کا دامن پکڑ کر کے رکھنا، قرآن کو بھی پکڑ کے رکھنا اور اہل البیت کو بھی پکڑ کر کے رکھنا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی کتاب کو پکڑو، جو اللہ کی کتاب کو مضبوط سے پکڑے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کی کتاب میں موجود ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو تو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرو، وقولوا قولا سدیدا، تو وہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرے گا۔ قرآن کا جس نے دامن پکڑ لیا وہ بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ جو قرآن کا دامن پکڑ لے گا، قرآن کا دامن تھامنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ کر چکر مکر کر کے نہیں چلنا، آنکھوں کو آوارہ نہیں کرنا، بلکہ چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ اللہ اکبر، جو قرآن کا دامن پکڑ لے تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے اکڑ کر مت چلو، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرض کے اللہ اکبر، جو قرآن کا دامن پکڑ لے، جو قرآن کا دامن تھام لے، اللہ اکبر، وہ جرائم نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جو قرآن کا دامن تھامے گا وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ مگر اللہ اکبر، قرآن مقدس کی 6666 آیتیں کم و بیش انسان کو پکار پکار کر ضابطۂ حیات دے رہی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دے رہی ہے۔ یہ قرآن ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، مجھے عربی زبان تو نہیں آتی۔ توجہ فرمائیں میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام نے کتاب اکیلے نہیں دیا بلکہ کتاب کے ساتھ اہل البیت بھی دیا، تو آخر قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھنا، قرآن کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولانا مجھے عربی زبان نہیں آتی، مولانا مجھے یہ نہیں آتا، مجھے وہ نہیں آتا، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قرآن وہ دیا، اللہ اکبر، جو طاقوں پہ رکھنے والا ہے، اور ایک قرآن ناطق اس کو دیا جو رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ وہ قرآن جو طاقوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، وہ قرآن جو طاقوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے تو آنکھیں بند کر سکتے ہیں، مگر قرآن کی سیرت کے سانچے میں جس حسین کو ڈھال دیا گیا تھا اس سے لوگ آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کاشی پور والوں، برسات ہو رہی ہے، آپ پہلے سے حضرت مولانا ہمارے جو ناظم صاحب ہیں ان کے ہاتھ پر آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ آپ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ حسینی ہیں، اور آپ ثابت کریں گے، آپ ثابت کریں گے حسینی پانی رکنے پر بھی میدان
چھوڑ کر نہیں جاؤ. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. جسپور والوں، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے اور نہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں. ہم لوگ تو لوگ تخت و تاج کے حصول کے لیے محفلیں سجاتے ہیں اور مخدوم سمنا کے غلام تخت و تاج کو ٹھکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب مخدوم سمنا. یہاں پر علماء کرام اور سادات کرام مفتیان نظام بھی موجود ہیں. سید صاحب سید یاسین باپو ہمارے بڑے بھائی بھی اس محفل میں تشریف لائیں. اور ایک بات یاد رکھنا، باران رحمت کا نزول سے دل چھوٹا مت کرنا. بزرگوں نے فرمایا جب کسی نیک کام پر بارش ہو جائے سمجھ دو کہ وہ کام اللہ نے تمہارا قبول کر لیا ہے. جسپور والوں، محفلیں منعقد ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لو. کہا جاتا ہے کہ رحمت برستی ہے. اب تک نہ دکھنے والی رحمت دیکھا تھا، اب دکھنے والی رحمتوں کا نزول دیکھ لو. یہ امام عالی مقام کا صدقہ ہے. تو جلدی جلدی میں اپنی بات پوری کروں، اس لیے کہ آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا. حضرت مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب سے ان کا خطاب سنا. حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں. وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن. لوگ کہتے ہیں کربلا اتنے شد و مت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا کی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہو گئی شہادت، ہو گئی شہادت، ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ایک بات آپ سے کہوں، کسی کی شہادت پر توجہ کریں. آپ چپ رہے سب لوگ. ارے کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. اب کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. جو جس حال میں اسی کو اسی رہنے دو. آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں. بس جس کی محفل ہے اس نے سنبھالنا ہے. محفل جس کے اس نے سنبھالنا ہے. کوئی کچھ نہیں بولے گا. ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. درود شریف پڑھنے تو ذرا سمجھ میں بھی آئے، بلند آواز سے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی. آواز نہیں آ رہی درود شریف پڑھنے کی؟ بلند آواز سے عاشقوں کی طرح، حسینیوں کی طرح درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا، آخر یہ بات ہوتی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت اتنی شد و مد، اتنی تفصیل، اتنی شر و بست کے ساتھ کیوں بیان کی جاتی ہے؟ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کسی اور کی شہادت پر بھی تو ایسی نشانیاں رونما نہیں ہوئی جیسی نشانیاں امام حسین کی شہادت پر رونما ہوئی. جو وہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، تاریخ و خلفہ میں امام سیوطی لکھ رہے ہیں، آئینہ قیامت میں استاد زمن لکھ رہے ہیں، صد الافاضل سوانح کربلا میں لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی برسات ہوئی، آسمان سے خون برسا. آپ یاد رکھیں تاریخ میں سب بڑی بڑی شہادتیں ہیں، ساری شہادتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے. امیر حمزہ کی شہادت پر خون کی برسات نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بہت بڑی شہادت تھی. اتنا ضرور کہہ دوں، اس شہادت پر رسول اللہ کے آنسوؤں کی برسات تو ہوئی ہے لیکن آسمان سے خون کی برسات نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اور شہادتیں دیکھ لیں. 3 دن یا 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوتی ہے. اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے
سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان خون کے آنسو روئے اسے امام حسین کی شہادت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تازہ خون نظر آتا نکلتا ہوا، یہ کسی اور کی شہادت پر یہ نشانی نظر نہیں آئی۔ مشہور یہی ہے کہ یہ امام حسین کی شہادت، اور بھی مزید چیزیں جو ہے وہ سورج کو گہن لگ گیا، تارے آپس میں ٹکرانے لگے، دن کے وقت رات کا سما نظر آنے لگا۔ امام بہقی نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے، اسی طریقے سے امام سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ لیکن اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر امام حسین کی شہادت پر اتنا جلال، اتنے غصے کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک اور حدیث سن لے جو سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بکھری بکھری ہیں، حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن پر جو ہے وہ اللہ اکبر گرد و غبار حضور کے دامن کو بوسے دے رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دامن میلا کچیلا ہو گیا، خدا کی عزت کی قسم جس کے دامن کی عصمت نے پوری کائنات کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، وہ دامن میلا کچیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صرف سننے والوں کو پتا چل جائے کہ دامن کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اکبر، ابن عباس کے فرمان کا مفہوم ہے میں نے دیکھا زلفیں بکھری ہے، جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ لوگ سوتے ہیں تو سوتے میں آدمی کے بال بکھر جاتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، سونے میں بھی حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ بہت تفصیل سے میں نے اس کو کئی مقام پر بیان کیا، آج وقت بچانے کے لیے تفصیل نہیں پیش کرتا، صرف اتنا اجمال پیش کرتا ہوں۔ حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرا کرتی تھی؟ وجہ یہ تھی بدر و احد کا ہنگامہ بھی حضور کی زلفوں کو نہیں بکھیر سکا، اللہ اکبر، خندق و خیبر کی مصیبتیں بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکی، مگر اللہ اکبر کیوں زلفیں نہیں بکھرتی تھی؟ تو میرے امام کہتے ہیں شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو۔ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی بہن سنوارتے ہیں، کسی کے بال وہ خود سنوارتا ہے، لیکن حضور کی زلفیں وہ تھی شانِ پنجے قدرت نے ان کو سنوارا تھا، قدرت کے ہاتھوں نے ان بالوں کو سنوارا تھا۔ اس لیے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حضور کی زلفیں بکھرا نہیں کرتی تھی، مگر اللہ اکبر بدر و احد کے ہنگامے، خندق و خیبر کی مصیبتیں جس رسول کی زلفیں کو بکھیر نہ سکی، آج عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، حضور کے دامن پر اللہ اکبر گرد و غبار بوسے دے رہے ہیں، خون کے چھینٹے حضور کے جبے پر ہیں، حضور علیہ السلام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ میں نے پوچھا اللہ خیر کرے یا رسول اللہ، خدا آپ کو وہ دن نہ دکھائے اللہ اکبر جس میں آپ کو تکلیف ہو۔ یا رسول اللہ آج آپ کی داڑھی بکھری ہے، آج آپ کی زلفیں بکھری ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آج آپ کے دامن پر خون کے جو ہے وہ آثار ہیں، آپ کے دامن پر گرد و غبار ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، حضور نے وہ بوتل دکھائی اور بوتل دکھا کر کے فرمایا عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، حسین کی قتل گاہ میں تھا، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اٹھا اٹھا کر کے اس شیشی میں اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دن تاریخ کو نوٹ کر لیا، اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تب پتا چلا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت امام علی مقام کی شہادت ہوئی تھی۔ ایسا ہی خواب سیدہ ام المومنین ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا کسی کی شہادت کے موقع پر حضور اس طرح خون سمیٹتے نظر آئے؟ کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح زلفیں بکھرتی نظر آئی؟ کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح داڑھی بکھرتی نظر آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور یاد رکھنا پھر شہادت بھی
शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, बहुत दूर लाया जाता है, मैदान में ठहराया जाता है। 22,000 के लश्कर को 72 से मुकाबला करवाया जाता है और 3 दिन भूखा प्यासा रख करके दर्दनाक अंदाज में शहादत होती है। वजह क्या थी? मैं फलसफे शहादत नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। करबला सुनने के लिए आने वालों, करबला की दास्तान सुनने के लिए आने वालों, इमाम हुसैन का पैगाम सुनने के लिए आने वालों, मुझे बताओ कोई ये कह सकता था कुरान और अहले बैत को आका ने छोड़ा है तो कुरान तो मुझे पढ़ना नहीं आता? तो गोया के बताया जा रहा है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो कुरान नहीं जानता, वो करबला में किरदार हुसैन देख ले, उसको समझ में आएगा कि कुरान का तर्जुमा क्या है। कुरान ताकों में रखा जाता है, हुसैन को कंधों पे बिठाया जाता है, कुरान नमाज में पढ़ा जाता है, लेकिन हुसैन के लिए सजदे तवील कर दिए जाते हैं। कुरान मिंबर पर से उसका पैगाम पहुंचाया जाता है, हुसैन के लिए मिंबर छोड़ के जमीन पे आया जाता है, कुरान को सीने से लगाया जाता है, हुसैन को जबान चुसाया जाता है। गोया के कुरान को जबान पे रखा जाता है और जबान पर हुसैन को रखा जाता है। अंदाजा तो फरमाए किस तरीके से खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह अकबर, जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना रोशन हो जाता है। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं हुसैन पाक इतने खूबसूरत थे कि रात के अंधेरे में जब गलियों में चलते थे तो चेहरे से ऐसी रोशनी निकलती थी कि उस रोशनी में लोग सफर तय करते हुए नजर आया करते थे। कुरान भी नूर है, हुसैन भी नूर है, कैसा नूर है? तो मेरे इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिद्दैन उनके जामों में है नीमा नूर का। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ना गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। इमाम मैदान में आए और मैदान में आने के बाद वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम, वक्त का सबसे बड़ा गुंडा, वक्त का सबसे बड़ा पलीद, वक्त का सबसे बड़ा दीन का दुश्मन यजीद पलीद लईन के सामने मुकाबले के लिए खड़े हुए। अब जरा तवज्जो करना मुसलमानों, गौर करना, मेरी कौम के जवानों गौर करना। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम मिशन लेकर करबला में आए। कौन सा मिशन? दीन को बचाने वाला मिशन। कौन सा मिशन? दीन के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? शरीयत के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? गलबे दीन का मिशन। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। और फिर अहले बैत से मोहब्बत के बारे में इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी। फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ऐ लोगों, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अपनी गोद में अहले बैत को बिठाकर फरमाया लोगों, मैं अपनी अहले बैत तुमको बतौर अमानत सौंप करके जा रहा हूं, मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ तुम क्या सलूक करोगे ये मैं देखूंगा। मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में मेरे नायब बनना, जैसे मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं तुम भी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब आपसे पूछना चाहता हूं मोहब्बत अहले बैत की दावत इतनी ज्यादा क्यों दी गई? बल्कि यहां तक फरमाया खास तौर पे अहले बैत में इमाम हुसैन के बारे में, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। और फिर क्या फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। अब आपसे पूछना चाहता हूं अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत से प्यार करने वालों, आप मुझे बताओ जिस चीज से जिसको मोहब्बत होती है वो उसकी नकल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को किसी आलिम से मोहब्बत है तो वो आलिम की नकल करेगा, किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है वो क्रिकेटर की नकल करेगा, किसी को हीरो से मोहब्बत है वो हीरो की नकल करेगा, किसी को बाप से मोहब्बत है वो बाप की नकल करेगा, किसी को माँ से मोहब्बत है वो माँ की नकल करेगा, किसी को टीचर से मोहब्बत है वो टीचर की नकल करेगा। गर्ज के मोहब्बत इंसान को नक्काल बना देती है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के अंदाज में चलता है, उसी के अंदाज में बोलता है, उसी के अंदाज में सोच बनती है, उसी के अंदाज में
فکر بنتی ہے، اسی کے انداز میں تخیلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو، مولا حسین سے محبت کرتے ہو؟ یقین جانیں پوری دنیا کے اندر انسان امام علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہزاروں کے اس مجمع میں اے عاشقان رسول، اے عاشقان حسین، مجھے بتاؤ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے؟ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آج وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے، وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے، وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کون سی چیز سے نفرت کی ہے اور کون سی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں میں گناتا ہوں، اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے، زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا، لیکن توجہ کرنا، اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والوں، کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والوں، یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو، کیونکہ امام کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس محبت کا تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب شیولہ۔ اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، لیکن محبت کرو، محبت کے نام پہ چیٹنگ نہ کرو، محبت کے نام پر ہیرا فیری نہ کرو، محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو، محبت کرو۔ اللہ اللہ، اب دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے، اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر، بیٹھ جاؤ آپ لوگ، بیٹھ جاؤ۔ پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں۔ پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے؟ اونٹنی کو۔ توجہ کرنا، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ۔ اونٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے، چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسے ہی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی، فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اونٹنی روک دے۔ جب اونٹنی وہ روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا پازیب اتار دے، اور پازیب اتارنے کے بعد اس کو کہنا جس آواز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو عائشہ کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں غور سے سنو، حدیث پر توجہ کرو، یاد رکھنا آج کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی ٹائٹل دے دے، زمین کے اندر جانے کے بعد پول کھلے گی کون کیا تھا۔ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے یہاں عدل ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، اللہ کے یہاں چیک کرنے کا معاملہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لے۔ اللہ اکبر، اونٹ کے پیر میں پازیب بندے ہیں، ان پازیب کے بارے میں ام المومنین نے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ کنیز جاتی ہے، جا کر کے اس اونٹنی والی سے والے سے کہتی ہے اے اونٹنی والے، اے شتربان، یاد رکھ ام المومنین کا حکم ہے اونٹنی کو روک دے اور پازیب نکال دے۔ اما جان کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے فوراً اونٹنی روک دی۔ اونٹنی روکنے کے بعد پازیب نکال دیے۔ نکالنے کے بعد آیا ام المومنین کے پاس، اما جان آپ نے پازیب نکالنے کا حکم دیا۔ ام المومنین کہتی ہے اے شتربان، اے اونٹ چرانے والے، جس آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ جو آواز میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتی تھی اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اس لیے پازیب میں گھنگرو نہ
ڈال اور اس کو اونٹ کے پیر میں نہ ڈال. تو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے, دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں, بڑی سادگی سے کہتا ہے اماں جان یہ اونٹنی تو جانور ہے, جانور کو گھنگرو پہنانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, توجہ کریں, اماں جان اونٹنی تو جانور ہے, تو جانور پہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے, جانور کو پازے پہنانے پہ کیا ہو سکتا ہے. ام المومنین کا جواب سنو, فرماتی ہے نادان اونٹنی تو جانور ہے جانور, مگر تو جانور نہیں ہے, تو انسان ہے. جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے, محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کریں.